درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. صدق اللہ العظیم. آج کے درس کے آغاز میں ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 تلاوت کی ہے. اس سے قبل جو آیت ہے آیت نمبر 34، اس میں آخر میں فرمایا گیا تھا کہ وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تم کو علم ہو تو ان کا علاج کیا ہے. 3 علاج بیان فرمائے. پہلا یہ کہ انہیں نصیحت کرو، سمجھاؤ، انجام سے باخبر کرو. دوسرا علاج یہ کہ ان کی خوابگاہوں کو الگ کر دو. اور تیسرا علاج جو بتایا گیا وہ یہ کہ پٹائی بھی کر سکتے ہو. پٹائی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ پٹائی کے ضمن میں ایک بات یہ جان لینی چاہیے کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے، سارے مکانوں کے لیے ہے اور سارے زمانوں کے لیے ہے. بعض جگہ ایسے معاشرے ہوتے ہیں کہ جہاں پر جسمانی سزا کا رواج ہوتا ہے اور اس کے بغیر معاملہ چلتا ہی نہیں. دوسری بات یہ بتائی تھی کہ پٹائی کی اجازت اسے ہے جو پہلے 2 طریقے اختیار کر چکا ہو لیکن دونوں علاج ناکام ہو چکے ہوں، سمجھا بھی چکا اور خوابگاہ کو الگ بھی کر چکا لیکن یہ طریقے ناکام گئے، تب اجازت ہے. اور تیسری بات یہ بتائی تھی کہ جس پٹائی کی اللہ نے اجازت دی ہے وہ پٹائی ہے جو بہت ہلکی قسم کی ہو، جسم پر کوئی نشان نہ پڑے اور زخم نہ آئے. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تو فرمایا کہ جس پٹائی کی اللہ نے اجازت دی ہے وہ پٹائی صرف مسواک سے کی جا سکتی ہے. چوتھی بات یہ جان لیں کہ پٹائی کی اجازت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹائی لگانے والوں کے بارے میں فرمایا وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، تم میں سے جو اچھے لوگ ہیں، بہتر لوگ ہیں، وہ پٹائی نہیں کریں گے. اسی طریقے سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلَا تَجِدُونَ أُولَئِكُمْ خِيَارَكُمْ، پٹائی لگانے والوں کو تم اچھے لوگ نہیں دیکھو گے، اچھے لوگ یہ نہیں کرتے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اَيَضْرِبُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ ثُمَّ يُزَاجِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ، پہلے تو تم اس کی پٹائی لگاتے ہو ایسے جیسے غلاموں کی پٹائی لگائی جاتی ہے اور پھر اس کے قریب بھی جاتے ہو تو کیسے یہ گوارا کرتے ہو. مقصد یہ کہ اجازت کے باوجود اسے پسند نہیں کیا گیا، بامر مجبوری اس کے اختیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جائز ہوتی ہیں لیکن پسندیدہ نہیں ہوتی اور بامر مجبوری ہی ان پر عمل کیا جا سکتا ہے. جیسے طلاق جائز تو ہے لیکن جائز ہونے کے باوجود
اسے اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ قابل نفرت چیز بتایا. ابغض المباحات، جائز چیزوں میں سے سب سے زیادہ قابل نفرت چیز آپ نے فرمایا کہ وہ طلاق ہے. ایک اور بات یہ سمجھ لیں، میں نے اس پر غور کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں کی تمہیں سرکشی کا علم ہو انہیں پہلے نصیحت کرو، پھر خوابگاہ الگ کر دو، نہ سمجھے تو پھر پٹائی لگا سکتے ہو. یہ جو فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، نشوز کا لفظ استعمال کیا جس کا معنی ہم نے کر دیا سرکشی، جن عورتوں کی سرکشی کا تمہیں علم ہو، لیکن اصل عربی میں جو لفظ ہے وہ ہے نشوز. تو میں نے لغت کی کتابوں میں دیکھا، جن کتابوں میں قرآن کریم کی لغت کو بیان کیا گیا کہ نشوز کا معنی کیا ہے، نشوز اس کا معنی کیا ہے. مشہور کتاب ہے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی المفردات فی غرائب القرآن. اس میں انہوں نے فرمایا کہ نشوز کا معنی ہے بغضھا لزوجھا ورفع نفسھا عن طاعتہ وعینھا عنہ الی غیرہ. نشوز کیا ہے؟ یہ کون سی سرکشی کو، کون سی نافرمانی کو کہتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر سے بغض رکھے اور اس کی اطاعت سے، بات ماننے سے بالکل انکار کر دے، اور عورت کی نظر اپنے شوہر سے ہٹ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے. اب اس سے مسئلہ بالکل آسان ہو گیا سمجھنا کہ عام حالات میں اسلام پٹائی کی اجازت نہیں دیتا. چھوٹے موٹے اختلاف کی صورت میں، یا جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا کہ روٹی کچی رہ گئی اور نمک زیادہ ہو گیا اور مرچیں زیادہ ہو گئیں، یا طبیعت کے موافق سالن نہیں ملا، پکوان نہیں ملا، اور جناب شوہر صاحب کا پارا چڑھ گیا تو انہوں نے پٹائی شروع کر دی. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پٹائی کی اجازت دی جائے. اللہ نے جو پٹائی کی اجازت دی وہ نشوز کی صورت میں، نشوز. اور آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان اور خاص طور پر قرآن کی زبان ایسی عمیق ہے اور ایسی فصیح ہے اور ایسی جامع زبان ہے کہ کسی دوسری زبان میں اس کی ترجمانی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اب ہم نے تو نشوز کا معنی کر دیا نافرمانی، سرکشی، لیکن نشوز کون سی سرکشی کو کہتے ہیں، کون سی نافرمانی کو کہتے ہیں، یہ ہمیں لغت نے بتایا کہ نشوز وہ نافرمانی کہ بیوی شوہر سے بغض رکھے، اس کی بات ماننے سے بالکل انکار کر دے، اور اس کی بجائے، اپنے شوہر کی بجائے اس کی نظر کسی اور کی طرف لگ جائے. یہ ہے نشوز جس پر اسلام نے پٹائی کی اجازت دی ہے. اور میری اس بات سے تو مرد بھی اتفاق کریں گے اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی اتفاق کریں گی کہ بعض خواتین کا رویہ اپنے شوہروں کے ساتھ واقعتاً ایسا سرکشی کا ہوتا ہے، ایسا بغاوت کا، ایسا نفرت کا، ایسا بغض کا، ایسا نافرمانی کا کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے ہاتھ اٹھانے پر. ہر عورت ایسی نہیں ہوتی اور ہر مرد بھی کچھ صابر شاکر نہیں ہوتا. مردوں میں بھی کمزوریاں، لیکن عورتوں میں بھی کمزوریاں ہیں. ابھی کل ہی کا یہ واقعہ ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے، اہلیہ کو اور بچوں کو 60 لاکھ روپے کا بنگلہ خرید کر دیا ہے. 60 لاکھ روپے، کرولا گاڑی بھی لے کر دی ہے، اور یقین کریں کہ آنسوؤں سے رو رہا تھا کہ مجھے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. اور بیچارہ بریف کیس میں چند جوڑے اٹھا کر آ گیا، مولوی صاحب میں کہاں رہوں، مجھے کوئی جگہ دے دیں رہنے کے لیے. گھر میں رہنا محال کر دیا، اور شریف آدمی ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا. لیکن اہلیہ ایسی بد مزاج کہ اس کا گھر میں رہنا محال کر دیا، اور بچوں کو اس کے خلاف کر دیا. بچوں کے دل میں بھی اپنے والد کی نفرت بٹھا دی.
تو ہر طرح کے مرد بھی ہیں اور ہر طرح کی عورتیں بھی ہیں. ہر عورت کی اسلام نے پٹائی کی اجازت نہیں دی، اور ہر چھوٹی موٹی حرکت اور بات پر بھی پٹائی کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. اور پٹائی لگانے والوں کو اچھے مرد نہیں کہا گیا، نہیں سمجھا گیا. تو بہرحال اچھے وہی ہیں جو اس سے بچتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کی 9 ازواج مطہرات، لیکن کسی ایک کے بارے میں بھی ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے کبھی ہاتھ اٹھایا ہو. بعض اوقات خلاف مزاج واقعات پیش آئے، باتیں پیش آئیں، آپ نے علیحدگی بھی وقتی طور پر اختیار کر لی، لیکن ہاتھ کبھی نہیں اٹھایا ہے. اور بھائی، کسی کی بہن اور بیٹی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، یہ سوچ لیا جائے کہ میں کیا اپنی بہن اور بیٹی کے بارے میں یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ اس پر کوئی دوسرا ہاتھ اٹھائے اور اس طریقے سے اٹھائے جیسے میں اٹھاتا ہوں. تو بچنا بہتر ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ بلاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی سرکشی کا تمہیں یقین ہو، علم ہو، فعظوہن، انہیں نصیحت کرو، وہجروہن فی المضاجع، انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو، وضربوہن، اور ان کی پٹائی لگاؤ، فإن اطعنکم، اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو پھر ان کے خلاف بہانے نہ تلاش کرتے پھرو. اللہ اکبر. اللہ جانتا تھا کہ بعض مرد ایسے بھی ہیں جو پٹائی کے بہانے تلاش کرتے ہیں. بہانے، کوئی بہانہ مل جائے اور میں پٹائی لگاؤں اور اپنی مردانگی کا ثبوت دوں کہ میں مرد ہوں، کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہوں، مرد ہوں اور مجھے حق ہے. تو اللہ نے کہا اگر وہ اطاعت کرتی ہیں اور حدود میں رہتی ہیں، وفا کرتی ہیں، تو پھر دیکھو ان کے خلاف بہانے نہ تلاش کرو، فلا تبغوا علیہن سبیلا. اور آیت کے اختتام پر تو ایسی بات فرما دی کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ کبھی بھی زیادتی نہیں کرے گا، خاص طور پر اپنے گھر والوں پر. فرمایا کہ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ بڑا ہی رفعت والا ہے اور بڑا ہی عظمت والا ہے. اللہ بلند بھی ہے اور اللہ بڑا بھی ہے. تمہیں اللہ کہتے ہیں اے مرد، اے شوہر، تمہیں بلندی عطا کی ہے میں نے، تمہیں میں نے بڑا بنایا، گھر کا سرپرست بنایا. لیکن یہ یاد رکھو، گھر کے بڑے ہو، سب کے بڑے نہیں ہو. سب کا بڑا تو اللہ ہے، سب سے بڑا تو اللہ ہے، تم سے بھی بڑا کوئی ہے. اور اگر تم ستم ڈھاؤ گے تو اس بڑے کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما غالباً ایک دن کسی بات پر اپنے غلام کی پٹائی لگانے لگے تھے یا لگا رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، للہ اکبر منک، اللہ تجھ سے بڑا ہے. بلکہ اس طرح کے الفاظ ہیں جن کے معنی یہ بنتے ہیں کہ جتنی تمہیں اپنے غلام پر قدرت حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ کو تمہارے اوپر قدرت حاصل ہے. www.darsequran.com. یہ الفاظ سنیں، تمہیں غلام پر قدرت حاصل ہے. تم اس وقت مولا ہو، وہ عبد ہے، تم مالک ہو، وہ مملوک ہے، وہ غلام ہے تمہارا، اور تمہیں ہاتھ اٹھانے کا اختیار حاصل ہے. لیکن یہ یاد رکھو کہ تم سے بھی زیادہ کسی کو قوت اور طاقت اور قدرت حاصل ہے تمہارے اوپر. ہاتھ روک لیا اور دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو یہ ارشاد فرما رہے تھے. سنا اور فوراً کہہ دیا، یا رسول اللہ میں اسے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو ممکن تھا کہ دوزخ کی آگ کی لپٹ تم تک پہنچتی. تو اگر ہمیں اللہ نے وقتی طور پر بڑائی عطا کی ہے، طاقت عطا کی ہے، قدرت اور اختیار عطا کیا ہے، تو ہم سب سے بڑے تو نہیں ہو گئے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس بڑے کی بڑائی کو کبھی نہ بھولو. ان اللہ کان علیا کبیرا. اب چوتھا علاج بتایا جا رہا ہے
گھریلو اختلاف کا، ازدواجی اختلاف کا، خانگی اختلاف اگر ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہ چوتھا اختلاف، چوتھا علاج ہے۔ فرمایا کہ ان خفتم شقاق بینہما، اور اگر تمہیں دونوں کے درمیان کشمکش کا علم ہو، میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا، ٹکراؤ کا، کشمکش کا تمہیں علم ہو۔ اب یہ خطاب کس کو ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ یہ خطاب مسلمان حکمرانوں سے ہے، بعض نے کہا کہ یہ خطاب دونوں کے خاندان کے بڑوں سے ہے کہ اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان سرکشی کا علم ہو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو ایک حکم فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے مقرر کرو، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک فیصلہ کرنے والا وہ عورت کے خاندان سے مقرر کرو، اور شوہر اور بیوی دونوں ان دونوں حکم کو پورا اختیار دے دیں۔ شوہر کہہ دے میرے حکم کو پورا اختیار ہے کہ میرے حق میں جو چاہے یہ فیصلہ کرے، اور اسی طریقے سے بیوی بھی کہہ دے میں مکمل اختیار دیتی ہوں اپنے حکم کو، جو بھی فیصلہ کریں وہ مجھے منظور ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ طریقہ اختیار کیا گیا، اور اگلی بات سنیں، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں کی نیت کی اصلاح ہوگی، اگر دونوں کی اصلاح کی نیت ہوگی تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر نیت ٹھیک ہوگی تو موافقت، ہم آہنگی، محبت اور تعلقات کو اعتدال پر رکھنے کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی اگر نیت ٹھیک ہو۔ میرے اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام، اللہ نے الفاظ بھی ایسے استعمال کیے کہ دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ یہ معنی بھی بن سکتا ہے کہ یہ جو دونوں حکم ہیں، دونوں فیصلہ کرنے والے، ایک شوہر کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے، اگر ان کی نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا۔ اور یہ معنی بھی بن سکتا ہے کہ اگر میاں بیوی کی نیت صحیح ہوگی تو پھر اللہ ان کے درمیان موافقت کی کوئی نہ کوئی صورت نکال دے گا، اور اگر نیت ہی میں فطور ہے، نیت میں فطور ہے، تو پھر موافقت کی کوئی صورت نہیں نکل سکتی۔ بسا اوقات نیت ہی میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ ایک عورت ہے وہ اب رہنا ہی نہیں چاہتی، کہیں اور رشتہ کروانا چاہتی ہے، تو اب لاکھ صورتیں اصلاح کی، موافقت کی اختیار کی جائیں، ان کے درمیان موافقت نہیں ہو سکے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی نیت درست ہوگی تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ بڑا ہی علم رکھنے والا ہے اور بڑا ہی باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کس کی نیت صحیح ہے اور کس کی نیت غلط ہے، اسے خبر ہے کون زیادتی کر رہا ہے اور کون اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ دیکھیے پوری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ میاں بیوی میں جو اختلاف ہوا، یہ اختلاف گھر کی چار دیواری ہی میں حل ہو جائے، باہر آواز نہ نکلے، خواہ سمجھانے بجھانے کی صورت ہو، وقتی علیحدگی کی صورت ہو، یا پٹائی کی صورت ہو، یا دو فیصل اور حکم مقرر کرنے کی صورت ہو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں اور قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ یہ مسئلہ گھر میں حل ہو جائے، باہر نہ جائے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ یہ مسائل فوری طور پر عدالتوں میں لے جاتے ہیں، انہوں نے بھی وکیل کر لیا، انہوں نے بھی وکیل کر لیا، شوہر کی طرف سے بیوی پر گندے قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور بیوی کی طرف سے شوہر پر گھنونے الزامات لگائے جا رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ یہ اس کے خاندان کو بدنام کر رہا ہے اور وہ اس کے خاندان کو بدنام کر رہی ہے، ایک جگ ہنسائی۔ لیکن جگ ہنسائی تو ان کی ہوگی جن کے دل کے اندر کچھ اپنی عزت نفس کا احساس ہو، اور جنہیں اپنی عزت کا احساس ہی نہیں ہے انہیں جگ ہنسائی سے کیا، لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ فیصل مقرر کر دیے جائے اور وہ فیصلہ کریں۔
اب ان کو اختیار ہے، وہ چاہیں تو خلا کا فیصلہ کریں، چاہے تو وہ طلاق کا فیصلہ کریں، اور چاہیں تو وہ ان کو میاں بیوی کے طور پر دوبارہ رہنے کا فیصلہ کریں، ان کو اختیار ہوگا۔ اگلی آیت نمبر 36، اس میں فرمایا جا رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ میاں بیوی کو حسن سلوک کا حکم دینے کے بعد اب سارے انسانوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم ہے، سارے انسانوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم، اور یہاں اللہ پاک نے 13 اخلاق بیان فرمائے ہیں۔ اللہ پاک یہ سارے اخلاق ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ یہاں یہ بتا دوں، رک کر یہ بتا رہا ہوں، جملہ معترضہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نظر میں سب سے وزنی چیز قیامت کے دن وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ سب سے وزنی چیز جو نامہ اعمال میں ہے وہ اچھے اخلاق ہوں گے میرے بھائیوں، جس سے آج ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ کردار، اخلاق، معاملات کی صفائی، یہ نامہ اعمال میں بڑا وزن رکھتے ہیں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد پڑھنے کی اتنی نیکیاں ہیں، مگر یہ نہیں جانتے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کی کتنی نیکیاں ہیں، اور جن کے درمیان لڑائی ہو ان کے درمیان محبت پیدا کرنے کی کتنی نیکیاں ہیں، اور کسی مسلمان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کی کتنی نیکیاں ہیں۔ ہاں، اور کسی کے حقوق پورے کے پورے ادا کرنے میں اللہ کی کتنی رضا ہے، امانت میں، دیانت میں کتنا ثواب ہے، یہ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر عبادت میں کمی رہ گئی، نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے، نفلی عبادت میں کمی رہ گئی، اچھے اخلاق کے ذریعے سے اس کمی کی تلافی ہو سکتی ہے، اور اگر کسی کے اخلاق میں کمی رہ گئی تو ان اخلاق کی تلافی نفلی عبادات سے نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جان لیں، دوسروں کو تنگ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، ظلم کرتا ہے اور حقوق کھا جاتا ہے، اور سمجھے کہ میں نفلی عبادت کر کے، نفلی روزے رکھ کر، نفلی نمازیں پڑھ کر، نفلی عمرے کر کے اور نفلی چلے لگا کر اس کی تلافی کر لوں گا، اللہ کی قسم اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے آقا نے فرمایا، یہ میرا قول نہیں ہے، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ تو یہاں 13 اخلاق کی تعلیم ہے، ان میں سے بعض اخلاق جو ہیں وہ امر کی صورت میں ہیں، حکم کی صورت میں، اور بعض اخلاق وہ نہیں کی صورت میں ہیں۔ اس لیے کہ کام دو ہی ہیں، دو قسم کے ہیں، کچھ کرنے کے ہیں اور کچھ نہ کرنے کے ہیں، کچھ منفی ہیں کچھ مثبت ہیں، تو دونوں قسم کے ہیں یہاں پر احکام۔ سب سے پہلا خلق، یہ بھی خلق میں ہے، بنیاد ہے، فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، یہ بنیاد ہے، پورے دین کی بنیاد۔ اللہ کی عبادت کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے المبالغہ فی الخضوع للہ، خضوع اور عاجزی میں اللہ کے لیے، خضوع اور عاجزی میں مبالغہ کر دینا، از حد عاجزی کرنا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس طریقے سے؟ کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرے، اور جن سے منع کیا ان کو چھوڑ دے، خواہ ان افعال کا تعلق دل کے ساتھ ہو اور خواہ ان افعال کا تعلق وہ اعضاء کے ساتھ ہو، ظاہری اعضاء کے ساتھ ہو، یہ عبادت ہے۔ از حد درجہ تعظیم، از حد درجہ تواضع اور عاجزی، مٹا دے اپنے آپ کو جتنا مٹا سکتا ہے، جھکا دے اپنے آپ کو جتنا جھکا سکتا ہے۔ صرف ایک ذات ہے اللہ کی جس کے سامنے تواضع اور عاجزی اور فنائیت کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں، جتنا جھکا سکتا ہے، جتنا مٹا سکتا ہے اتنا مٹا دے۔ ہر ایک کے سامنے عاجزی کی ایک حد ہے، تواضع کی ایک حد ہے، اس حد سے تجاوز کرنا یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی نبی کے سامنے، کسی بھی ولی کے سامنے۔
اور کسی بھی استاد کے سامنے اور کسی بھی مرشد کے سامنے تواضع اور خضوع اور عاجزی کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے جانا جائز نہیں، اور اللہ کے ہاں تواضع کی کوئی حد نہیں ہے۔ جتنی تواضع اختیار کر سکتا ہے، جتنا اپنے آپ کو مٹا سکتا ہے مٹا دے، یہ ہے عبادت۔ ایک اللہ والے نے بڑی عجیب تعریف فرمائی عبادت اور عبودیت کی، مجھے بڑی پسند آئی۔ عبادت اور عبودیت، عبادت تو آپ جانتے ہیں، عبادت جو بھی عبادت ہے اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جانا، اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کی مان کر چلنا، اور جہاں سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جانا، یہ عبادت۔ اور عبودیت بندگی، تو ایک اللہ والے نے تعریف یہ کی کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ فعل ما یرضی الرب، اور عبودیت کس کو کہتے ہیں؟ رضا العبد بما یفعل الرب۔ اللہ اکبر۔ عبادت کیا ہے؟ ہر ایسا کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ عبادت کیا ہے؟ ایسا کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ عبادت ہے۔ بڑی جامع تعریف ہے۔ آپ نماز پڑھیں تو یہ عبادت، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں۔ آپ والدین کی خدمت کریں تو عبادت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمائیں، یہ عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ راستے سے پتھر کانٹا ہٹا دیں تو عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کام کرنا جو رب کو راضی کر دے، جس سے رب راضی ہو جائے۔ اور عبودیت کس کو کہتے ہیں؟ جو کچھ رب کرتا ہے اس پر راضی رہنا۔ اللہ، جو کچھ رب کرتا ہے اس پر راضی رہنا۔ اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں، تو مجھے کھلائے تو بھی میں راضی، اور تو مجھے بھوکا رکھے تو بھی راضی، تو صحت دے تو بھی راضی، اور کبھی بیمار کر دے تو بھی راضی، کبھی ہنسا دے تو بھی راضی، اور تو رلا دے تو بھی بڑا راضی۔ بلکہ سچا مومن تو جب اللہ کے لیے روتا ہے تو اللہ کی قسم کسی کو کہے میں وہ مزہ نہیں آتا جو سچے مومن کو اللہ کے سامنے رونے میں مزہ آتا ہے۔ تو اے اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی، اولاد دے تو بھی راضی، نہ دے تو بھی راضی، زندہ رکھے تو بھی راضی، اور لے دے کر تو بھی راضی۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ غنی کر دے تو بھی راضی، اور فقیر کر دے تو بھی راضی۔ یہ ہے عبودیت اور بندگی، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا۔ اور عبادت کیا ہے؟ ایسا کام کرنا، ایسی زندگی گزارنا کہ رب راضی ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں، اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ایک جملے میں بیان کرو، 2 لفظوں میں بیان کرو، تو 2 لفظ کہہ سکتا ہوں، رضا اور رب۔ بس مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ رب راضی ہو جائے، بس یہ ہے مسلمان کی زندگی کا مقصد، اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ اگر وہ محنت مزدوری سے راضی ہوتا ہے، اور یوں قریب کر لوں بات کو، مسجد کی صفائی سے، میں کہتا ہوں لیٹرینوں کی صفائی سے وہ راضی ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز وغیرہ اس طریقے سے ادا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے تو یہ عبادت نہیں رہے گی۔ ہاں، عبادت نہیں رہے گی۔ بعض جو عبادت ہیں، میری بات کا غلط مفہوم نہ لیجیے گا، بتانے یہ چاہتا ہوں کہ بعض اوقات انسان عبادت کرتا ہے لیکن اس طریقے سے کہ وہ اللہ کی رضا کا سبب نہیں بنتی، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، ریا کے لیے کر رہا ہے، تو اب یہ نماز اللہ کی رضا کا سبب نہیں ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کا سبب نہیں ہوگی۔ حضرت کیفی صاحب کا شعر ہے، شاید کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں۔ میرے محبوب ایسی محبت سے میری توبہ، میرے محبوب ایسی محبت سے تیری میری توبہ جو تیرے دل کی قدورت کا سبب بن جائے۔ ایسی محبت جو تیرے دل کی قدورت کا سبب بن جائے، میں ایسی محبت سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ بھئی محبت تو دل کو قریب کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے، دور کرنے کا نہیں۔ وَاعْبُدُ اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، اور ایک اللہ کی عبادت۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک نہ کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا
کسی انسان کو شریک نہ کرو، بلکہ فرمایا کسی بھی چیز کو۔ اس لیے کہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے انسانوں کو اللہ کی عبادت میں شریک کیا، اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی عبادت میں شریک کیا، اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے حیوانوں کو اللہ کی عبادت میں شریک کیا، اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے سورج اور چاند کو اللہ کی عبادت میں شریک کر لیا۔ اللہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرو، اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ دیکھیے شرک کی 3 بڑی بڑی قسمیں ہیں بھائی، جان لیجئے۔ شرک کی پہلی قسم ہے شرک فی الالوہیت، الوہیت اور عبادت میں شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتا ہے، کسی اور کے سامنے سر جھکاتا ہے، سجدے کرتا ہے، یہ شرک اعظم ہے، سب سے بڑا شرک یہ ہے۔ شرک کی دوسری قسم یہ ہے شرک فی الفعل، اللہ کے سوا کسی کو معبود تو نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کے سوا دوسروں کے بارے میں بھی یہ سمجھتے ہیں وہ اولاد دے سکتے ہیں، وہ شفا دے سکتے ہیں، وہ غنا دے سکتے ہیں، وہ عزت دے سکتے ہیں، یہ تصور رکھتا ہے۔ جیسے بعض لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے، بعض مسلمان ہیں معبود تو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن قبروں والوں کے بارے میں اور درگاہوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ اولاد دے سکتے ہیں، ہاں یہ صحت دے سکتے ہیں، اور یہ عزت دے سکتے ہیں، اور یہ دولت دے سکتے ہیں۔ غلط، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا، کسی کو اختیار نہیں، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور شرک کی تیسری قسم ہے شرک فی العبادت، شرک فی العبادت، عبادت میں شرک، اور یہ کیا ہے؟ ریا، دکھاوا۔ حضرت ابو فضالہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جمع اللہ الاولین والآخرین، جب اللہ پاک پہلوں کو بھی جمع کر لے گا اور آخر والوں کو بھی جمع کر لے گا، لیوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے، لیوم لا ریب فیہ، ایسے دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں، نادا منادن، ایک منادی پکارے گا، من کان اشرک فی عمل عملہ للہ عز وجل احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ، جس نے کوئی عمل اللہ کے لیے کیا تھا لیکن اس عمل میں کسی غیر کو بھی شریک کر لیا تھا، یعنی اس کے دکھانے کے لیے کیا تھا، تو اللہ فرمائیں گے کہ آج وہ ثواب اس غیر اللہ سے مانگے، مجھ سے نہ مانگے، اس لیے کہ اس نے جو عمل کیا تھا وہ تو غیر اللہ کے لیے کیا تھا۔ ہسپتال بنایا لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہاں، غریبوں میں آٹا تقسیم کیا اخبار میں تصویر چھپوانے کے لیے، حج کیا حاجی صاحب کہلوانے کے لیے، آ رہے ہیں حاجی صاحب ماشاءاللہ، جا رہے ہیں حاجی صاحب، ایک دھوم مچی ہوئی ہے، جلوس کی شکل میں آ رہے ہیں اور جلوس کی شکل میں آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ابھی میں سفر سے آیا ہوں پچھلے ہفتے، فیصل آباد سے آیا تو حاجی صاحبان بھی تھے، کچھ گیا بھی اور پھر آیا بھی، تو کچھ حاجی صاحبان تھے عمرہ کر کے آئے ہوں گے، لیکن کہتے وہ بھی اپنے آپ کو ایک دوسرے کو کہتے ہیں حاجی صاحب، عمرہ کر کے بھی آئے، تو میں نے دیکھا کہ وہ اس کو کہہ رہے ہیں حاجی صاحب، وہ اس کو کہہ رہے ہیں حجن صاحبہ، تو اسی طریقے سے تو بیٹھے بیٹھے وہ کہتے ہیں ہم نے تو آج نماز ہی نہیں پڑھی، بھول ہی گئے، اللہ اکبر، عمرہ کر کے آئے ہیں اور آپس میں ان کو یاد آیا کہ آج تو ہم نے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی، اللہ اکبر، یعنی یہ کر کے آئے کہ بس 1,00,000 ثواب ہے نماز کا، لہذا قصہ پاک ہو گیا۔ تو ریا اور دکھاوا، تو اللہ فرمائیں گے کہ جن کے لیے تم نے عبادت کی تھی انہی سے جا کر ثواب مانگو، مجھ سے ثواب کی امید نہ رکھو، فإن اللہ اغنى الشرکاء عن الشرک، اس لیے کہ اللہ سب سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہے، وہ شرک کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں شرکتے، وہ کسی نے کہا شرکتے غم بھی گوارا نہیں کرتی محبت میری، خوشی میں شرکت تو کیا برداشت کرے گی میری محبت تو غم میں بھی کسی دوسرے کی شرکت کو برداشت نہیں کرتی، شرکتے غم بھی گوارا نہیں کرتی محبت میری۔ اللہ پاک اپنی عبادت میں شرک کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرے، نہیں۔
اور آگے فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ذکر کیا گیا عبادت کا، توحید کا، حق اللہ کا، اللہ کے حق کا، اور اس کے بعد ذکر ہے حقوق العباد کا. ایسا کیوں کیا؟ ایک تو عبادت اور توحید کا ذکر پہلے کیا اس لیے کہ یہ دین کی بنیاد ہے، توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں. دوسرے اس لیے کہ اللہ نے حقوق اللہ ذکر کرنے کے بعد حقوق العباد ذکر فرمائے، حقوق العباد کی عظمت کو بتانے کے لیے، اہمیت کو بتانے کے لیے کہ اللہ نے بندوں کے حقوق کو اپنے حقوق کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور بندوں کے حقوق میں سے بھی سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا. فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قرآن کریم میں اکثر یہ اسلوب اختیار کیا گیا کہ اللہ پاک نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا اور پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، انداز دیکھیے، انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. اندازہ کریں، انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو. اسی طریقے سے سورہ اسراء میں فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بر الوالدین رکن من ارکان الدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ دین کے ارکان اور فرائض میں سے ایک رکن ہے. وبالوالدین احسانا وبذی القربى، اور اچھا سلوک کرو قرابت داروں کے ساتھ. قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ صلہ رحمی. آپ سن چکے. اور صلہ رحمی بہت بڑی عبادت، اتنی بڑی عبادت کہ اللہ پاک نے رحم سے، رشتے سے، قرابت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ اعلان کرتا ہوں جو تجھے جوڑے گا میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے اپنا تعلق توڑ دوں گا. سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، ہو سکتا ہے تم زمین میں فساد کرو اور رشتوں کو توڑو. تو جو رشتوں کو توڑیں گے ان کے بارے میں کیا ہے؟ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، ان کو اندھا کر دیا، ان کو بہرا کر دیا. اندازہ کیجیے. وبذی القربى والیتامی، اور اچھا سلوک کرو کس کے ساتھ؟ یتیموں کے ساتھ. سورت کی ابتدا میں بھی آپ سن چکے، سورت النساء کی ابتدا میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم، اور ان کے حقوق کھانے والوں کے لیے وعید، عذاب کی خبر. اور یہاں پر بھی فرمایا والیتامی والمساکین، اور اچھا سلوک کرو مساکین کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، ان کے ساتھ تعاون کرو. اول تو انہیں کچھ دے دو، دے سکتے ہو، اور دے نہ سکو تو کم از کم ان کا دل تو نہ دکھاؤ. والجار ذی القربى، اور اچھا سلوک کرو پاس والے پڑوسی کے ساتھ. پاس والا پڑوسی، اللہ اکبر، اللہ کی قسم دل کی گہرائی سے اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ پاک نے اسلام جیسا مذہب عطا کیا، قرآن جیسی کتاب عطا کی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیشوا، مربی، مرشد، محسن، امام، مقتدا عطا فرمایا. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اندازہ کیجئے آپ کو کہاں یہ تعلیمات ملیں گی. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ. مفسرین کہتے ہیں پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک پڑوسی وہ ہے جس کے تین حق ہوتے ہیں: حق جوار، حق قرابت، حق اسلام.
پڑوسی، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہیں. ایک تو ہے پڑوسی، وہ اس کا مکان ہمارے مکان کے قریب ہے، پھر ہمارا رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے. تو اس کے 3 حق ہو گئے. پڑوسی ہونے کا حق الگ، قرابت کا حق الگ، اور مسلمان ہونے کا حق الگ. تہرا حق. اور دوسرا وہ پڑوسی جس کا دوہرا حق ہے کہ اسے حق کے جوار ہے اور حق کے اسلام ہے، مگر اس کے ساتھ ہماری کوئی قرابت داری نہیں ہے. اور تیسرا وہ پڑوسی ہے جسے صرف حق کے جوار ہے، صرف حق کے جوار، وہ ہمارا رشتہ دار بھی نہیں اور مسلمان بھی نہیں، مشرک ہے، ہندو ہے. قرآن کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں اس کا بھی حق ہے، تمہارا پڑوسی ہے، اگرچہ مشرکی کیوں نہ ہو. قربان جائیے اس پیارے مذہب پر. بل جار ذی القربا، اس کا بھی حق ہے. www.dasquran.com. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں کوئی یہودی رہتا تھا. آپ کو پتا چلا اس کا بچہ قریب المرگ ہے. آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے، عیادت کے لیے تشریف لے گئے یہودی کے گھر میں. وہ یہودی جنہوں نے آپ کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے میں اور اپنے خیال میں ذلیل کرنے میں کوئی کسر کبھی بھی اٹھا نہ رکھی. آپ کو پتا چلا تو آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اور بعض روایات میں آتا ہے آقا نے عیادت تو کی، ساتھ ہی اس کو اسلام کی دعوت بھی دے دی. دل میں خیال آیا کہ دنیا سے جا رہا ہے اور ایمان کے بغیر جا رہا ہے، کاش ایمان قبول کر لے. آپ نے اس کو ایمان کی دعوت دے دی. وہ اپنے ابا کی طرف دیکھنے لگا. باپ کا بھی دل نرم پڑ گیا حضور کے آنے سے. اس نے کہا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. چنانچہ اس نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوا. اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ پڑوسی جو اگرچہ قرابت دار نہیں، مسلمان بھی نہیں، لیکن پڑوسی ہے، اس کا بھی حق ہے. بل جار ذی القربا بل جار الجنوب. اور وہ پڑوسی جو دور کا پڑوسی ہے. دیکھیے دور کے پڑوسی ہونے کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا مکان فاصلے پر ہے تو اسی گلی میں لیکن ذرا فاصلے پر ہے. اور دوسرا معنی یہ کہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی قرابت داری نہیں، قومیت نہیں، خاندان نہیں. دونوں الگ الگ قومیتوں سے تعلق رکھتے، لیکن اس کا بھی حق ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے وہ بکری ذبح کرتے بعض اوقات، تو ان کی گلی میں ایک یہودی بھی تھا. تو اپنے غلام سے بار بار پوچھتے اہدیتا لجارن الیہودی، اہدیتا لجارن الیہودی، ہمارے یہودی پڑوسی کو بھی تم نے کچھ گوشت ہدیے کے طور پر بھیجا ہے؟ بار بار پوچھتے. اور پھر فرماتے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سنا، حضور نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی بار تاکید کی کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ ان قریب اللہ موت کی صورت میں وراثت کے اندر پڑوسی کو بھی حقدار قرار دے دے گا. اتنی وصیت فرمائی پڑوسی کے حقوق کا خیال کرنا ہے، پڑوسی کے حقوق کا خیال کرنا ہے، کہ میں نے یہ سمجھا کہ جیسے ہماری وراثت میں بیٹے کا حق ہے، بیٹی کا حق ہے اور دوسرے رشتہ داروں کا حق ہے، تو اللہ کی طرف سے حکم آ جائے گا کہ تمہارے پڑوسی کا بھی حق ہے. لیکن حکم نہیں آیا، لیکن بتانا ہی چاہتے ہیں کہ اتنی تاکید فرمائی. اور آقا نے فرمایا، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے. اکرام کی کئی صورتیں ہیں. اگر وہ فقیر ہے تو اس کی مدد کی جائے، کبھی کبھار جو اللہ توفیق دے ہدیہ بھیج دیا جائے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. بیمار ہو جائے عیادت کی جائے،
انتقال کر جائے، جنازے میں شرکت کی جائے. اور بھائی سب سے بڑا حق اس کا اور سب سے بڑا اکرام میں جو سمجھتا ہوں اپنی ناقص سوچ کے مطابق، اگر کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کو تکلیف تو نہ دے، تکلیف تو نہ دے. آج ہدیہ تو کیا دیں گے اس پڑوسی کو، ہدیہ تو کیا دیں گے. بعض لوگ تو الٹا پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی صورتیں ہی سوچتے رہتے ہیں. تکلیف دینے والی صورتیں، تکلیف دینے کی مختلف صورتیں ہیں. کوئی اس کے گھر کے سامنے کچرا پھینکتا ہے، کوئی اس کے بچوں پر زیادتی کرتا ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اونچی آواز میں ٹیپ چلاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں. یہ ساری صورتیں ہیں پڑوسی کو تکلیف دینے کی. اگر کچھ نہ کر سکے تو کم از کم اپنے شر سے تو اس کو بچا کر رکھے، یہ پڑوسی کا حق ہے. بس صاحب بالجنب، اور ہم نشین کے ساتھ بھی، ہم مجلس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے. آپ ذرا غور کیجئے، ایک تو پڑوسی وہ ہے جو قریب کا پڑوسی ہے، ایک وہ پڑوسی ہے جو دور کا پڑوسی ہے، اور تیسرا پڑوسی کون ہے؟ جو عارضی پڑوسی ہے. عارضی پڑوسی یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عارضی پڑوس ہے. قربان جائیے ایسے مذہب پر، ایسی کتاب پر. یہ جو پڑوس ہے 1 گھنٹے کا پڑوس، اللہ کہتے ہیں اس پڑوسی کے بھی حق ہیں، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. کوئی شخص تمہارا ہم سبق ہے، ہم درس ہے، یا کھیل میں شریک ہے، یا سفر میں شریک ہے، جہاز میں شریک ہے، تجارت میں شریک ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، اصل بات یہ ہے کہ دینداری صرف مسجد میں نہیں ہونی چاہیے، دینداری سڑک پر بھی ہونی چاہیے، دینداری گلی کوچے میں بھی ہونی چاہیے، دینداری معاشرت میں بھی ہونی چاہیے، دینداری دکانداری میں بھی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ یہاں تو ہم دیندار ہیں اور باہر ہم اپنی مرضی کے پابند ہیں، جو چاہیں کریں. بس صاحب بالجنب وابن السبیل، اور فرمایا کہ مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. مسافر سے مراد کون ہے؟ مہمان بھی ہو سکتا ہے اور واقعی مسافر بھی مراد ہو سکتا ہے. کوئی مہمان آیا تو اس کا بھی حق ہے، یہ بھی حکم دیا گیا مہمان نوازی کرو. لیکن بھائی مہمان کو بھی چاہیے کہ میزبان کا خیال کرے. ہاں، مہمان کو بھی چاہیے کہ میزبان کا خیال کرے. ایسا نہ ہو کہ قبضہ جما کے بیٹھ جائے. اس بیچارے کا مکان تنگ سا ہے، فلیٹ میں رہتے ہیں. کراچی میں بہت سارے لوگ ہیں، اکثر فلیٹوں ہی میں رہتے ہیں. 2 کمرے کا مکان ہے، 10 بچے ہیں، اور جناب مہمان صاحب بھی اپنے بچوں کو لے کر آ گئے اور ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہے. جسے کہتے ہیں مان نہ مان میں تیرا مہمان. وہ کہتے ہیں ایک پہلوان قسم کا مہمان آ گیا کسی کے ہاں، پہلوان قسم کا، جاتا ہی نہیں تھا. بڑے ہیلے کیے اس نے کہ چلا جائے، جاتا ہی نہیں. اس نے کہا کہ اگر چلو گھر سے باہر نکلے تو میں کنڈی لگا لوں گا. وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلتا. تو اس نے کہا آؤ ذرا آج مقابلہ کرتے ہیں چھلانگ لگانے کا، کون لمبی چھلانگ لگاتا ہے. خیال یہ تھا کہ یہ جب چھلانگ لگا کر باہر جائے گا کنڈی لگا دوں گا. اس نے کہا بہت اچھا، آئیے. تو پہلوان نے چوکھٹ پر کھڑے ہو کر اندر کی طرف چھلانگ لگائی. اس نے کہا بھی یہ تو نہیں جانے کا. تو بھائی مہمان کو بھی چاہیے کہ میزبان کے جذبات کا، اس کی کمزوریوں کا، اس کی تکلیف کا خیال کرے، ڈٹ نہ جائے، یہ اس کو بھی چاہیے. اسی طریقے سے مسافر کے بھی حقوق ہیں. لیکن آج کل بعض مسافروں نے بھی، اللہ معاف فرمائے، ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ مسافر کے ساتھ، جو صحیح مسافر ہوتا ہے یا صحیح مستحق ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کو دل نہیں چاہتا، لوگ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب کھڑے تھے راستے میں بیمار بن کر کوئی گھوڑے پر جا رہا تھا، واقعہ کسی کتاب میں پڑھا تھا. تو انہوں نے روکا اس کو، بیمار ہوں مجھے بٹھا لو، فلاں جگہ جانا ہے. اس نے کہا آئیے. وہ اترا کہ بیمار ہے اس کو بٹھا لوں، اور جب وہ بیٹھا اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بگا کر لے گیا. اس نے کہا کہ گھوڑا لے جاؤ مگر رک جاؤ، ایک بات سن لو، اور وہ یہ کہ دیکھو لوگوں کے ساتھ چکر بازی جو کرتے ہو
یوں تم نے گھوڑا ہتھیایا تو آئندہ بیمار بن کر یہ حرکت نہیں کرنا، ورنہ لوگ جو صحیح بیمار ہیں ان کا بھی خیال کرنا چھوڑ دیں گے۔ آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے، مسافر کو گھر میں ٹھہرا لیا، صبح اٹھے تو پتا چلا کہ پورے گھر کا صفائی کر کے چلا گیا، اور ایسے ایسے بھی مسافر کہ بہو بیٹیوں کی عزت کے لیے خطرہ بن گئے۔ ہمارے ہاں جو بچپن میں ہم نے دیکھا تو دیہاتوں میں جو مسافر آتے تھے ان کو مسجد میں ٹھہرایا جاتا تھا، آج بھی ویسے ہے دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، اور لوگ کھانا ان کے لیے کافی سارا لے آتے ہیں۔ لیکن آج کل کسی مسافر کو مسجد میں ٹھہرا لیا، صبح پتا چلا کہ گھڑی سپیکر سب غائب، تو بھئی مسافر بھی کچھ خیال کرے۔ وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہاری ملکیت میں ہے، جو تمہاری ملک میں ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال کرو۔ وما ملکت ایمانکم، غلام، لونڈی، ملازم، ان کے حقوق کا بھی خیال۔ قربان جائیے اپنے آقا کے قدموں کی خاک پر، مرض الموت میں ہیں، مرض الموت میں، اللہ اکبر، مرض الموت میں کسی کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، اور کسی کو جائیداد کی فکر ہوتی ہے، اور کسی کو اپنے مکان کی فکر ہوتی ہے۔ میرے آقا کو اپنی امت کی فکر تھی، اور اپنی امت کے کمزور افراد کی فکر تھی، کمزور۔ حدیث میں آتا ہے مرض الموت میں آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے امتیو، ایک تو نماز کا اہتمام کرنا، اور دوسرے تمہاری ملکیت میں جو ہیں ملازم، غلام، لونڈیاں، ان کے حقوق کا خیال کرنا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غلام، یہ لونڈیاں، یہ ملازم تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا۔ جو تمہارا بھائی تمہارے ماتحت ہے، جو خود کھاتے ہو اس کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو اس کو پہناؤ، اور ان کو ایسا کام کرنے کا حکم نہ دو جو ان کی طاقت میں نہیں ہے، کمزور ہیں، اور اگر حکم دیتے ہو تو ان کی مدد کرو۔ انشاءاللہ بقیہ مضمون اب رمضان المبارک میں بیان ہوگا الحمدللہ۔ اور نماز ظہر کے بعد، نماز ظہر یہاں 1:30 بجے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں عبادت تو انشاءاللہ آپ نے زیادہ کرنی ہے، دعوت بھی زیادہ کرنی ہے، بھائی کرو گے نا انشاءاللہ، مگر میری دعوت نہیں بھائی، اپنے اسلامی بھائیوں کی دعوت، مسجد میں آنے کی دعوت، درس میں آنے کی دعوت، کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ، اور حد کر دیں، حد کر دیں، عبادت میں بھی حد کر دیں، دعوت میں بھی حد کر دیں، اس طریقے سے گزارے رمضان کو گویا کہ زندگی کا آخری رمضان ہے۔ دعوت زیادہ کریں، دعوت نبی کا عمل ہے، ہاں دعوت ضرور کریں بھائی، اپنے ساتھیوں کو دعوت دیں۔ رمضان مبارک میں انشاءاللہ نماز ظہر کے بعد یہ درس ہوگا۔ عبدالبہی صاحب اختر، اللہ اکبر، یہ ہمارے بھائی ہیں، بہت پابندی سے ان کے اہل و عیال درس میں آتے ہیں۔ ان کا ایکسیڈنٹ، دوبارہ ایکسیڈنٹ ہو گیا توابین جاتے ہوئے، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے، بھی شفا عطا فرمائے۔ یہ جو اسلامی حدود اور فلم خدا کے لیے، اس کے بارے میں پچھلی دفعہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ یہ باہر کیسٹیں دستیاب ہیں، اس میں خصوصی تعاون کیجئے بھائی، آپ باہر سے حاصل کر سکتے ہیں، خواتین میں بھی انتظام کیا گیا اور آرڈر بھی بک کرا سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفار یا تواب یا ذل جلال والاکرام، مغفرت کا موسم بہار آ رہا ہے، اے اللہ نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، جشن نزول قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ لاکھوں گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد کیا جائے گا، یا رب ہمیں بھی آزاد فرما دینا۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس ماہ مبارک کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اس ماہ مبارک کی برکت سے ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب جتنے حضرات و خواتین نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کی نیک تمناؤں اور جائز ضروریات کو پورا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.dasquran.com